اللہ 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 اللہ۔ تو پورا مجمع میرے کو بتائے گا، ذرا پیار محبت سے بتانا کہ ہم کتنی بھی عبادت کریں سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ ارے بولو نا، سو جائیں گے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے ایک پیارے نبی کا نام میں لے رہا ہوں، ذرا برابر سننا، بہت پیاری فضائل کے باب میں بہت پیاری روایت ہے۔ یہ آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا، حضرت موسیٰ؟ ہاں بولو، آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے گا، سنا؟ یہ پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ کتنا مزہ آتا ہوگا بھائی، آج کوئی بڑے آدمی سے بات کرو تو ہم کو اچھا لگتا، حضرت موسیٰ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے اور پہاڑ پہ جاتے اور اللہ سے بات کرتے۔ پہاڑ کا نام طور، بولو پہاڑ کا نام۔ اور اچھا اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہماری بات ہوتی نا، ہم لوگ بھی کبھی کبھی موبائل پہ بات کرتے ہیں نا تو بیچ میں نیٹ ورک کا پرابلم آ جاتا ہے، کبھی کچھ ایرر ہو جاتا ہے، کبھی آواز برابر نہیں جاتی ہے۔ اللہ فرماتے میری اور حضرت موسیٰ سے باتیں ہوئے، ایسی باتیں ہوئے جیسے کوئی کسی کے کان میں چپکے چپکے باتیں کرتا ہو، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں میرے پیغمبر موسیٰ سے باتیں کروں، حضرت موسیٰ مجھ سے باتیں کرے جیسے ہم کان کان میں کوئی کسی کے بات کرے۔ اب سننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پورا مجمع بولے، کہاں پہنچے؟ پہاڑ پر۔ کس سے بات کرنے کے لیے؟ اب بات لمبی ہو گئی، ارے بولو بات لمبی ہو گئی، کیونکہ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ مانو میرے پیغمبر موسیٰ صبح سے بات کر رہے ہو، شام ہو گئی، رات ہو گئی، جاؤ اب سو جاؤ، بولو جاؤ اب سو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ آپ بھی سوئیں گے؟ اللہ آپ سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میں اللہ، بولو میں اللہ۔ اللہ نے فرمایا میں اللہ، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی، میں سوتا نہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی لکھا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، حدیث پاک میں لکھا اللہ سوتے نہیں، اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ وہ کیا کرے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوؤں گا، لیکن موسیٰ تم تو نبی ہو، پیغمبر ہو، مگر ہو تو بندے نا، جاؤ تم سو جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر روتے روتے کہا اللہ مجھے مت بھیج، اللہ مجھے مت بھیج، کیونکہ میں نے بھی طے کر لیا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام، میں نے طے کر لیا اللہ اگر تو نہیں سوتا، اللہ میرے دل میں تیری محبت ہے، تو نہیں سوتا، میں بھی آج سے طے کر لیا میں بھی سوؤں گا۔ اللہ نے سمجھایا میرے بندے موسیٰ تم نبی ہو، پیغمبر ہو، کلیم اللہ ہو، تمہیں تورات دی ہے، مگر ہو تو انسان نہ، جاؤ سو جاؤ، تمہارے ساتھ کھانا پینا سونا بیوی بچے سب لگے ہوئے، جاؤ سو جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اللہ تجھ سے بہت محبت ہے، اللہ تو نہیں سوئے گا میں بھی نہیں سوؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا فائنل کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فائنل، آج سے نہ تو تو سونے والا ہی نہیں، اللہ میں بھی نہیں سونے والا۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پہاڑ سے اترو، جاؤ پہاڑ سے اترو اور ایک کٹورا لے لو، کٹورا پیالہ لے لو اور اس میں دودھ لے لو، اور اس کے بعد میں پہاڑ پر آ جاؤ اور ایسے لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد میں بس اب فائنل تم نے کر لیا نا کہ تم نہیں سوؤں گے اور میں بھی، اور میں تو سونے والا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہو گئے کہ یہ تو آج سے طے ہو گیا کہ اللہ بھی نہیں سوئیں گے میں بھی نہیں سوؤں گا، اور ہم باتیں کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے اور بڑا پیالہ کٹورا لیا، اس میں دودھ لیا، اور اس کے بعد پہاڑ پر گئے اور ایسے لے کر کھڑے ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا ہاں چلو بات چیت شروع ہو جائے۔ اب بات چیت شروع ہوئی، اللہ نے جنت کی ہلکی سی ایک ہوا کو بھیجا۔ کیا بھیجا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بالکل گرمی اور ایئر کنڈیشن شروع ہو جائے، جھونکا آتا کہ نہیں آتا؟ ارے ہم کو تو بھری گرمی میں بیان میں بیٹھے بیٹھے وہ جھونکا مار دیتا ہے۔ تو وہاں جب جنت کی ہوا آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھو ہاتھ ایسا میری طرف دیکھنا، ہاتھ ایسا، ہاتھ میں کیا ہے؟ کٹورا، کٹورے میں کیا ہے؟ دودھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے، اور جنت کی ٹھنڈی ہوا آئی، اور صبح سے کھڑے، صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، اور رات سے آدھی رات، جیسے ہوا آئی حضرت موسیٰ بولا، حضرت موسیٰ وہ کٹورا بھی گرا، ٹوٹ گیا، دودھ بھی گر گیا۔ تو جیسا کٹورا تھڑ تھڑ گرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں آنکھ کھولی، اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ تھوڑا سویا، اللہ بہت تھوڑا سویا، اللہ ایسے جھونکا آ گیا۔ اللہ نے فرمایا تھوڑا سوئے، لیکن یہ بتاؤ اب آگے سونے والے ہو یا جاگنے والے؟ اللہ نہیں اب سو جاؤں گا، اللہ میں سو جاؤں گا۔
تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ؟ اللہ نے فرمایا میں نہیں سوؤں گا. تو کہا اللہ آپ کیوں نہیں سوئیں گے؟ میں سو جاؤں گا اللہ، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میں انسان ہوں، میری ایک لمٹ ہے، وہاں لمٹ ختم ہو جاتی ہے. اللہ لیکن آپ نہیں سوئیں گے. اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوؤں گا. تو کہا اللہ آپ کیوں نہیں سوئیں گے؟ بڑی محبت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے اللہ آپ نہیں سوئیں گے؟ آپ سے میرے کو محبت ہے، اللہ آپ نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا جواب تو دے دیا میں کیوں نہیں سوؤں گا. تو کہا آپ نے کہاں جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا جواب دے دیا. تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ بولو کٹورا. اس میں کیا تھا؟ دودھ تھا. ایک جھوکا آیا، کٹورا بولو بولو کٹورا ٹوٹ گیا اور دودھ گر گیا. کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ ایک جھوکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا. اللہ فرماتے میری قسم میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان ہیں، ایک ہاتھ میں 7 زمینیں ہیں. اگر مجھے جھوکا آئے گا تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا میں اللہ ہوں، مجھے نیند آنے والی، مجھے اونگ آنے والی نہیں، کیونکہ ایک ہاتھ میں 7 آسمان، ایک ہاتھ میں 7 زمینیں، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا، اسے کوئی روک سکتا؟ بلکہ جب بات آئی ہے تو ایک بات بتا دوں، یہ جو میں پوری بات کہہ رہا ہوں نا، یہ قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے، جو پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. 6666 آیتوں میں سب سے عمدہ، سب سے بہترین، سب سے اچھی آیت کون سی؟ میرے پیاروں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے، سب سے بہترین اگر کوئی آیت ہے تو آیت الکرسی ہے. بولو کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی. اس میں اسی سوال اور جواب ہے. اور آپ کو معلوم ہے ایک آیت الکرسی میں آپ انگلی پہ گنتے جاؤ اللہ کا کتنی مرتبہ نام آیا. آیت الکرسی اتنی عظیم کیوں ہے؟ کیونکہ آیت الکرسی پڑھتے جاؤ گے اللہ کا نام اشارتاً ظاہراً ضمیراً، اللہ کے نام پر نام، نام پر نام، نام پر نام. تقریباً آپ آیت الکرسی پڑھو گے اللہ کے 17 نام ایک ہی آیت میں ملیں گے. بولو سبحان اللہ. یاد ہے آیت الکرسی؟ یاد ہے آیت الکرسی؟ یاد ہوئے نہیں؟ کرسی تو یاد ہے نا، کرسی نہیں چھوٹنا چاہیے. کتنے گھروں میں فریم ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں اس پر آیت الکرسی، اور بہت مہنگی فریم ہوتی ہے، کوئی معمولی نہیں ہوتی. لیکن گھر کے مرد کو پوچھو یاد ہے گائے کو لٹکایا ہے، کرسی یاد ہے. حالانکہ آیت الکرسی اتنی پیاری آیت ہے کہ ہمارے نبی فرماتے پورے قرآن میں سب سے جامع آیت اگر کوئی ہے تو آیت الکرسی. اور میں نے آپ کو کہا نا کہ جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کے سامنے آیا، اس کا پورا سوال جواب کون سی آیت میں؟ اور آیت الکرسی میں اللہ کے کتنے نام؟ 7 میں. آپ گنو گے، انگلی پر گنو گے. چلو شروع کرو، آیت الکرسی شروع کرے. جن کو یاد ہے اللہ، کتنے نام ہوا؟ آپ لوگ خالی 1 2 3 بولتے جاؤ. کتنا ہوا؟ لا الہ 2 الا ہو اللہ، الحی القیوم. پورا مجمع بولے اللہ کے کتنے نام ہو گئے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہ 7. ارے بولو نا 7 میں بولو. کتنے؟ 7. لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یعلم، جاننے والا کون؟ یعلم میں ہوا، جاننے والا کون؟ اللہ. کتنے ہو گئے؟ 10 نام. ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. چاہنے والا کون؟ کتنے ہو گئے؟ وسع کرسیہ 13 السماوات والارض ولا یؤودہ 14 حفظہما وہو 15 العلی 16 العظیم. ایک آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا. آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، 17 مرتبہ اللہ کو پکارا، اور آپ نے اپنے دل سے کہہ دیا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا پورے قرآن میں سب سے اونچی آیت کون سی؟
پڑھو گے سب لوگ پڑھو گے انشاءاللہ. میں آیت الکرسی کے بارے میں بتا رہا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا, برابر سمجھنا. ہمارے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے نبی فرماتے ہر فرض نماز کے بعد میرا امتی آیت الکرسی پڑھے, جنت دور نہیں, صرف موت بچ میں ہے, یعنی یہاں مرے گا اللہ قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے گا اور آخرت میں بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچ جائے گا. پڑھیں گے بولو آیت الکرسی. کب پڑھنے کا میں نے بتایا؟ ہر فرض پڑھیں گے. فجر کون پڑھتا ہے کہ پڑھے گا فرض؟ کتنے لوگ یہاں بیٹھے جن کا چہرہ بتاتا ہے کہ کتنے زمانے سے فجر نہیں پڑھی؟ وہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کب پڑھے گا؟ اچھا ایک اور بات بتاؤں, ابھی آج تو رات جاگو گے انشاءاللہ عبادت سے, انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. اور اگر نیند آئے تو سو جانا, کوئی بات نہیں, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور آج کی رات عبادت کرنا اور کل کا روزہ رکھنا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نفل ہے, روزہ بھی رکھ لے, رات کو عبادت بھی کر لے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب بھی رات کو ہماری ماں بہنیں بیٹی اور آپ سب حضرات جب بستر پر جائے, رات کو سونے کے لیے بستر پر جائے, ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادہ, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ جب ارادہ کرے اعلی فراشی کہ اپنے بستر پر جائے, ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. صحابہ نے پوچھا کہ رات کو بستر پر جائے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے آیت الکرسی پڑھ کے سو جا, فرشتہ تیرے سے دور نہیں ہوگا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. فرشتہ ہم سے دور نہیں ہوگا اور شیطان ہمارے قریب. یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتائی. بولو پڑھیں گے آیت الکرسی. اور پھر ایک مرتبہ بولو اتنا بڑا اللہ, اتنا بڑا اللہ, ڈر لگنا چاہیے نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ کون کون ڈرتا اللہ سے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے بھائی ڈرتے, سب ڈرتے. اور بولو ڈرتے نا اللہ سے. اور ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت, اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت. میرے کو خالی ایک سوال کا جواب دو نا, جب اللہ اتنے بڑے ہیں اور اللہ سے ڈرنا چاہیے تو ہم لوگ رات کو موبائل پہ کیا کرتے ہیں؟ موبائل پہ کیا کرتے ہیں؟ موبائل پہ زنا ہوتا ہے. یہ اللہ کا ڈر ہے. ہمارے بہت سارے جوان کیا ابھی تو بیٹا بڈھے بھی کم بخت بڈھا کامیاب ہو گیا. بہت سارے لوگ ہمارے موبائل پر اتنا بیزی, ایسا لگتا ہے اس کو رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک کچھ نہیں معلوم, صرف معلوم ہے تو کیا معلوم ہے اپنا. ارے موبائل کسی کا گھوم جاوے ایسا لگتا کتنی بڑی مصیبت آ گئی. ہاں موبائل گھوم جائے گا نا, کاکا میرا گھنٹی بجا, میرے موبائل پہ رنگ تو کر. کیوں تیرے کو کیا ہوا, موت آ رہی ہے؟ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اچھا ہمارے موبائل میں رات کو 12 بجے 1 بجے, یہ تو چلو آج بڑی رات ہے آج توبہ کریں گے, بولو انشاءاللہ. ورنہ ہمارے موبائل پہ وہ عورت ناچ رہی ہے, پیچھے گانا بج رہا ہے, آدھا کپڑا پہنی ہے, اور یہ آرام سے 12 منٹ کی کلپ دیکھتا. یہ اللہ کا ڈر ہے. مطلب ابھی آپ لوگ جو بول رہے تھے کہ ہم اللہ سے ڈرتے, وہ جھوٹ ہوا نا. یہ تو عورت, ننگی عورت کو دیکھ رہے ہیں آدھا کپڑا پہنے, اور پھر کیا کرے گا معلوم, 12-15 منٹ دیکھے گا, اس کے بعد اپنے دوست کو فون کرے گا ہلو, تو وہ بھی وہاں پہ کارٹون جھاگ رہا ہے. وہاں سے پوچھتا کیا ہوا, کہا کہ سو تو نہیں گیا, کہا نہیں, کیا ہوا, تب وہ تو کلپ آیا, بھیج میرے کو بھیج. اس نے یوں بٹن دبایا, یہ کلپ وہاں پہ گئی, اس نے برابر دیکھا. دیکھنے کے بعد 12 منٹ کے بعد اس نے اس کو واپس فون کیا, دوست سو تو نہیں گیا, تو کہا نہیں میں جاگ رہا ہوں, کیسی لگی کلپ. وہ وہاں سے بولتا ہے ویری ہاٹ. نہیں ہنسو مت, آج بڑی رات ہے, فیصلے کی رات ہے. میرے کو یہ بتاؤ کہ یہ جو عورت کی کلپ آپ نے وہاں بھیجی, اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی, اگر ہماری سگی بیٹی ہوتی, آپ دوست کو بھیجتے دیکھ میری بیٹی ننگا ناچتی ہے, ہاں یا نہ؟ ہماری ماں ہوتی, ہماری بہن ہوتی, ہماری بیوی ہوتی, آپ بھیجتے؟ کیا ہے یہ میرے پیاروں؟ ایک حدیث سنا رہا ہوں آج, الدیان لا یموت. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو کبھی موت آنے والی,
لیکن پھر ہمارے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، جیسی کرنی. تو کیا بھرنے کے لیے بیٹھے ہم لوگ؟ یہ چیز بھریں گے ہم لوگ ہمارے موبائل میں؟ یہ گناہ کرتے. اور بالکل نالائق، ذرا شرم نہیں آتی کہ میں یہ لڑکی کو جو آدھا کپڑا پہنی ہے میں ناچتا دیکھ رہا ہوں، کیا میرے اللہ نے اور میرے نبی نے اس کو جائز قرار دیا ہے؟ موبائل پہ زنا ہو رہا ہے، موبائل پہ چوری ہو رہی ہے، موبائل میں ویاج سودی کاروبار ہوتا ہے، موبائل پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، موبائل میں چغل خوری ہوتی ہے، موبائل میں پیٹھ پیچھے برائی ہوتی ہے، موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے، موبائل میں گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے. بلکہ میرے دوستوں معاف کرنا، یہ سارا مجمع سنے، موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی ہم سے ناراض ہے، ہمارے بچے ہم سے ناراض ہے، ہمارے بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں، ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہمارے ابا ناراض ہے. اور پورا سورت کان کھول کر سنے، یہ موبائل کی وجہ سے ہمارے یہاں طلاق اور ڈیورس کے واقعے آتے ہیں. ایک کام دھام کر کے آتا ہے اور بیوی نے صبح سے کپڑے دھوئے، بیوی نے برتن مانجے، بیوی نے بچوں کو اسکول بھیجا، بیوی نے بچوں کو مدرسے بھیجا، یہ ہوش کے ساتھ بھیجا کہ میرا ہسبینڈ آئے گا، میرا شوہر آئے گا. ایک تو پہلے تو گھر میں آئے گا تو اس کا ٹینشن ہوگا چہرے کے اوپر، اتنے ٹینشن کے ساتھ پھر ہاتھ منہ دھوئے گا، نماز پڑھا نہیں پڑھا، کھانا کھائے گا، کھانا کھایا، بیوی سوچ رہی ہے کہ کچھ باتیں میں کروں، کچھ پیار محبت کی باتیں یہ کرے. اس نے نکالا کیا؟ رات کو 1-2 بجے پھر سو گیا. اب پھر کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں. تو جھگڑا تو جس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کو تیار نہیں. ابھی پورے مجمع نے اتنا ہمت کے ساتھ بولا، صحیح میں ٹینشن میں تھا کیونکہ میں بار بار پوچھ رہا تھا اللہ سے ڈرتے، اللہ سے ڈرتے، اللہ سے ڈرتے. اور میں نے اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا، میں نے آیت الکرسی بتائی، میں نے اللہ کی قدرت بتائی، میں نے وہ قل اللہم مالک الملک والی آیت پڑھی. یہ سب پڑھ کر میں نے بتایا کہ اللہ بہت طاقت والے ہیں. جب اللہ کا قہر اور غصہ اترے گا، بچانے والا ایک ٹرکی میں اترا. کیا ہوا؟ بچانے گیا کوئی انڈیا سے؟ ارے بچانے کوئی گیا؟ ہاں ہم دعا کریں گے. جتنوں کا انتقال ہو گیا اللہ شہادت کا مرتبہ دے وے، بولو آمین. جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے وے، جو گھر سے بے گھر ہو گئے اللہ ان کو گھر دے وے، اللہ ان کو نعم البدل دے وے. ہم انڈیا میں بیٹھ کر جب ہم نے ٹرکی کا زلزلہ، ٹرکی کا بھوکم اور ٹرکی کا ارتھکویک دیکھا، یہ پورے مجمع بڑی رات ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ سب کے موبائل میں ٹرکی میں زلزلہ آیا، ٹرکی میں بھوکم آیا، ٹرکی میں ارتھکویک آیا. کون اللہ کا بندہ تھا جو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہا اللہ تیرا غصہ ٹھنڈا کر دے، اللہ تو راضی ہو جا. سب نے ایک دوسرے پر موبائل بھیجا 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 اور باقاعدہ پوچھے دیکھا تو نے دیکھا؟ ہاں دیکھا. کیا اکھاڑ لیا؟ کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو راضی تو کرتا، اپنے ان بھائیوں کا حق تو ادا کرتا.